نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے علامات مجرور اسما۔ مجرور اسما کی علامت کیا ہوتی ہے؟ دو ہوتی ہیں، ایک بالحرکت اور ایک بالحرف۔ اگر بالحرکت دیکھا جائے تو اس کی آگے دو اقسام ہیں، کسرہ کے ذریعے بھی ہوتی ہیں اور فتح کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ کیا؟ مجرور اسما۔ تو کوئی اسم جب مفرد ہو اور منصرف ہو، یہ شرط ہے، تو اس کی علامت جر جو ہے وہ کسرہ پہچانی جائے گی اس کے ساتھ۔ فی العقاد، یہ غلطی سے ریڈ ہو گیا ہے، یہ اصل میں جمع مؤنث سالم ہے۔ اسی آیت کو ہم یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں، وہ کسرہ ہونے کی علامت دوسری مثال ہم بات کر رہے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ جمع مکسر بھی منصرف ہونا چاہیے۔ منصرف ہوگا تو اس کی علامت جر جو ہے وہ کسرہ ہوگی، تو یہ کسرہ اس کی علامت ہے ان دونوں کی، مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف۔ آگے ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم میں مجرور ہونے کی علامت جو ہے بِآیاتِنَا، یہ تاظر تی، یہ کسرہ ہے اس کی علامت، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ من شر النفاثات، نفاسا، نون فا سا کے علاوہ الف تا ہے، تو یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے۔ تو یہ جمع مؤنث سالم اس کو اس جگہ پہ پہچانا جائے گا کہ یہ ہے جی جمع مؤنث سالم بھی مجرور بالکسرہ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو فتح کے ذریعے کون سے مجرور ہوتے ہیں؟ ایسے اسماء جن کی علامت جر، علامت مجرور ہونا فتح کے ساتھ ظاہر ہو، وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں اسماء غیر منصرف۔ اسماء غیر منصرف کون کون سے ہیں جی؟ غیر عربی عجم الفاظ جو ہیں وہ ہے، یہ مجرور بالفتحہ ہوتے ہیں۔ اس میں اس کی علامت جر جو ہے الہ کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ حرف جر کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ آج تک تو ہم نے یہی پڑھا تھا کہ مجرور جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ کسرہ کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ جو اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں وہ مجرور بالفتحہ ہوتے ہیں، وہ کسرہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، نہ تنوین ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ ہی کسرہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ عذاب جہنم، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پہ مجرور ہونا اس کی کیا علامت ہے؟ فتح۔ ملت ابیکم ابراہیم، تو یہ ابی کا بدل ہے ابراہیم، تو یہ بھی مجرور ہونا چاہیے، تو مجرور کیسے ہوگا؟ اس فتح کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ یہ مجرور ہے۔ آپ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، علی حرف جر کے بعد ابراہیم غیر منصرف اسم ہے، تو وہ مجرور بالفتحہ ہے۔ عجم لفظ سوائے وہ 3 حروف کے جو لوط یا نوح، یہ 2 الفاظ بھی عجمی ہیں، لیکن یہ صرف 3 حروف ہیں کلمے میں اور ان کا سینٹر والا ساکن ہے، اس لیے یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ منصرف کے خانے میں آتے ہیں۔ آگے جی بالحروف پہچانے، یا کے ذریعے پہچانے جائیں گے۔ کون سے اسماء ہیں جو یا کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مجرور ہے؟ وہ 3 اسماء اس کی ہے، جمع مذکر سالم، مثنی اسم، اسماء ستہ۔ ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں۔ اوحینا الی نوح، دیکھیں نوح یہ لفظ غیر عربی ہے، عجمی لفظ ہے، تنوین ایکسیپٹ کر لی اس نے، کیوں کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ اس کنڈیشن سے باہر آ گیا کہ عجمی کلمہ اگر 3 حروف ہو اور سینٹر والا ساکن ہو تو وہ غیر منصرف نہیں ہوتا۔ تو والنبیین، یہ لفظ ہے نبی، یہ یا تو نبی کی ہے، تو یہ یا جو ہے نا، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ لفظ مجرور ہے۔
ہوا سماکم المسلمین، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمین. تو یہ لفظ یا جو ہے یہ علامت ہے کہ یہ کلمہ جو ہے وہ مجرور اسم ہے. پر یہ مثال شاید یہاں پہ غلط ہو گئی ہے، یہ منصوب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کراس لگا دیتے ہیں، غلطی ہوئی. مثنی اسم جب مجرور ہوں، الم نجعل لہ عینین، تو یہاں پہ بھی یہ مجرور نہیں ہے. بہرحال جب بھی عین لفظ مجرور آئے گا تو اسی یا کے ذریعے ہی پہچانا جائے گا کہ یہ مجرور ہے. یہاں پہ یہ مجرور نہیں ہے، یہاں پہ یہ منصوب ہے. تو ہم اس مثال کو بھی یہاں پہ کینسل ہی سمجھیں گے کہ یہ مثنی اسم ہے لیکن منصوب نہیں ہے. اگر یہ مجرور آئے گا کہیں کسی لوکیشن پہ تب بھی وہ اسی شکل میں اور یہی لفظ ہوگا. مسلمین یہ جمع ہے، تو یہ اگر مجرور آئے گا تو یہ لفظ یہی ہوگا جو مسلمین بنے گا. اسماء ستہ میں کیا ہے جی؟ قال یوسف لأبیہ، لام جارہ ہے، لام جارہ کے بعد ابو، ابا، ابی. تو ابی لفظ جو ہے اس یا کے ذریعے ہم پہچان رہے ہیں کہ یہ بالحروف مجرور ہے اس یا کے ذریعے. عند ذی العرش، ذی یہ تھا زو ذا ذی، یہ یا پہچان ہے اس کی کہ یہ کلمہ یہاں پہ مجرور ہے. عند مضاف اور مضاف الیہ مجرور بالیا. ملت ابیکم، ملت مضاف، ابی مضاف الیہ، یہ کلمہ یہاں پہ مجرور ہے اس یا کے ذریعے. تو یہ ہوئی تھی باتیں ہماری مجرور اسماء کو کیسے پہچانیں گے، حرکت اور حرف کے ذریعے. حرکت میں کسرہ اور فتحہ اور حروف میں صرف یا. تو ساری مثالیں آپ نے قرآن سے دیکھ لیں. یہ دو چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں، اس کو آپ اسکپ کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.
وما علینا الا البلاغ المبین.